اچھا گلحسن یہ بتائیے گا کہ آپ بہت چھوٹے بچوں کو تعلیمی اداروں میں پہنچانے کا انتظام کرتی ہیں، ٹرانسپورٹ کا بزنس نہیں ہے آپ کا، مطلب ان کو داخلہ دلواتی ہیں، تو یہ بتائیے گا کہ آپ کو دیکھ کے آپ کے خاندان میں یا دوست احباب میں جب کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے اور آپ مبارکباد دینے جاتی ہیں تو بچہ آپ کے سامنے ہاتھ نہیں جوڑ دیتا آنٹی آ گئی اسکول لے جانے والی؟ ایکچولی یہ کہا جاتا ہے اکثر کہ آپ نے ہی تیاری کرانی ہے آگے، بچہ پیدا ہوتا ہے اور آپ نے تیاری کروانی. میں آگے سے ہنستی ہوں کہ تھوڑا بڑا تو مطلب ابھی بچہ پیدا ہوا ہے، بٹ یس ایسے ہوتا ہے، بہت دفعہ ہوتا ہے. اچھا یہ ایک سیریس ڈیبیٹ بھی ہے، اب باہر سے بھی جب خبریں ان سے ہم بہت متاثر ہوتے ہیں، ورنہ تو ہم اپنے جو بھی، لیکن اب پوری دنیا میں یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ بہت چھوٹی عمر میں بچوں کو تعلیم، بے شک وہ پلے گروپ ہی کیوں نہ ہو، اتنی چھوٹی عمر میں بچوں کو داخل نہیں کروا. تو آج تو بچے چلنا بھی نہیں سیکھتے تو ان کو ہم کہیں نہ کہیں ضرور داخل کروا دیتے ہیں. اچھا اس میں دو رائے ہیں، ایک تو یہ کہ یہ بہت چھوٹے بچے ہیں، ان کو بہت زیادہ ایکسپوجر ہے، اور مائیں بہت زیادہ پرسنٹیج آف مدرز ورکنگ بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو وہ جب گھر چھوڑ کے جاتی ہیں تو وہ گیجٹس اور ٹی وی کے سامنے بیٹھنے سے بہتر ہے کہ ان کو سکولز میں ڈال دیا جائے. تو وہاں بھی گیجٹس کے سپرد کر دیا جاتا ہے نا، اور ماں خود بھی سارا دن آفس میں جاتی ہے گیجٹ کے ساتھ لگی. وہ تو بات آپ کی کافی حد تک ٹھیک ہے، لیکن بہت سارے اچھے ادارے ہمارے ایسے بھی ہیں جو ہینڈز آن ایکٹیویٹیز اور ڈفرینٹ میڈیاز کے ساتھ بچوں کو، ضروری نہیں ہے ہر جگہ گیجٹس ہیں. اچھا ماشاءاللہ آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہے، آپ کا نام جو ہے وہ یہ جو ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن ہے اس حوالے سے بہت معتبر ناموں میں آپ کا شمار ہوتا ہے. یہ بتائیے گا کہ آپ کی پرسنل اوپینین کیا ہے، کس عمر میں شروع کر دینا چاہیے اسکول کی شکل، چاہے وہ پلے گروپ ہی ہو؟ آئی تھنک 3.5-4 سال سے پہلے نہیں کرنا چاہیے. اب انفارچونیٹلی 2.5 سال پہ چلی گئی ہے یہ چیز. ہاں 2.5 سال بالکل، وہ آئی تھنک بہت جلدی ہے. گل صاحبہ یہ بتائیں نا کہ 3.5 سے ڈیکریز ہو کے 2.5 سال پہ کیوں آ گئی، وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک بہت میجر ریزن یہی ہے کہ مائیں کام کر رہی ہیں. اب پہلے وقتوں میں اتنی پرسنٹیج عورتوں کی کام نہیں کر رہی تھی. یہ فیکٹر بھی تو نہیں ہے یار، بچہ جلدی پیسہ آ جائے لے آؤ. اسکولس کے اینڈ سے یہ ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، بیکاز بہت ساری جگہوں پہ اس کو ایک بزنس کے طور پہ بھی لیا جاتا ہے. لیکن فار پیرنٹس اگین وہی بات ہے کہ ان کو گھر چھوڑنا، فارغ بیٹھنا، گیجٹس کا ایکسپوجر بہت زیادہ ہو گیا ہے. موبائل ہی بچے کے پیدا ہوتا ہے تو آئی تھنک 4 مہینے کے بچے کو تو ریموٹ یوز کرنا سر یہی ہوتا ہے، پکڑا دیا جاتا ہے. گل صاحبہ موبائل کا تو یہ ہے کہ موبائل خراب بچے کی غلطی ہے، بچہ خراب موبائل کی غلطی. بٹ وہ دینے والے تو ہم خود ہیں. اچھا گلحسن صاحبہ، اب دیکھیں مچھلی کو درخت پہ چڑھنا سکھائیں گے تو مچھلی خود کو نالائکی سمجھے گی. ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ اپنی ادھوری خواہشات کا بوجھ بچوں کے کندھوں پہ ڈال دیتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ بچہ ہمارا ڈاکٹر بنے یا انجینئر بنے، چاہے بچے کو ادب سے لگاؤ ہے یا کسی اور چیز میں اس کو انٹرسٹ ہے. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گی ان پہ؟ آپ خود کوئی پرائرٹائز کرتی ہیں بچوں کو جب آپ اپنے ادارے میں لیتی ہیں بچوں کو، آپ HSN کے لیے تیار کرواتی ہیں تو آپ تھوڑا سا دیکھتی ہیں کہ اس کے اندر اپنا ایپٹیچیوڈ کیا ہے؟ بالکل بالکل دیکھا جاتا ہے، اور میں اکثر پیرنٹس کو بڑا یہ بات کہتی ہوں کہ میں نے ٹرانسپیرنٹلی آپ کو یہ بتا دینا ہے کہ آپ کا بچہ یہ کر سکتا ہے کہ نہیں، بیکاز اٹس اے ویری اسٹرینس ڈرل. بہت زیادہ پڑھائی ہے HSN کی تیاری میں، پرانے اسٹرکچرڈ طریقے سے پڑھا رہے ہوتے ہیں ہم انہیں، وہ بہت اسٹرینس ہے. اور ایک 5-5.5 سال کا بچہ ضروری نہیں ہے کہ اتنا پریشر لے سکے. بالکل. ورنہ کئی جو ٹیچرز، آپ تو نہیں کرتے ہوں گے لیکن کئی ٹیچرز نا وہ جب ماں باپ لے کے آتے ہیں بچے کو تو پوچھتے ہیں خود کہ جی ڈاکٹر بن سکتا ہے یا انجینئر بن سکتا ہے. ٹیچر کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ رب کو دعا کرے بندہ بن جائے. اس جنریشن کو تو بندہ بنانا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ ویلیوز اور آپ کو سب سے اچھا انسان بنانا بہت امپورٹنٹ ہے بچوں کو. یہ بات بھول جاتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں نا. آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ڈاکٹر بنے گا یا انجینئر بنے گا، ماں باپ کو کہتی ہیں؟ آنیسٹلی نہیں پتہ لگتا. ہاں اتنا ضرور پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بچہ اسٹوڈیس ہے، آرٹسٹک ہے، کیا اس کی اپروچ اور کس طرف اس کی ٹینڈنسیز زیادہ ہیں. لیکن اگر ماں باپ کی ضد ہو کہ جی میں نے اس کو HSN میں داخل کروانا ہے، آپ کی خواہش ہو کہ یہ HSN کا بچہ ہی نہیں ہے، اس کو تو NCA میں جانا چاہیے، تو پھر آپ انکار تو نہیں کرتی؟ نہیں انکار نہیں کرتے، لیکن ایک آنیسٹ ریویو. میں خود بھی ماں ہوں، مجھے پتا ہے اگر میں کسی کے ساتھ زیادتی کروں گی تو میرے ساتھ کہیں نہ کہیں زیادتی ہوگی. میری اپنی بیٹی NCA میں ہے،
بہت ارلی ایج میں مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ نرڈ نہیں بن سکتی, وہ رٹے نہیں لگا سکتی, وہ آرٹسٹ بچہ ہے. تو اسی طرح میں پیرنٹس کو اپنی بھی ایگزامپل دیتی ہوں کہ میں بھی ایک ماں ہوں, میرا بھی دل کرتا تھا بھائی, کیونکہ ہمارا ڈاکٹر انجینئر سائنسز کی, لیکن مجھے بہت جلدی پتہ لگ گیا تھا کہ شی از اے ویری آرٹسٹک بچہ. تو اس کو اگر میں ایکسپیکٹ کروں کہ وہ رٹے لگا لے گی یا وہ سائنسز پڑھ لے گی تو وہ زیادتی ہے. تو میں اپنی ایگزامپل بھی ان کو دیتی ہوں. اچھا گل حسن صاحبہ, ہمارے یہ جو چھوٹے بچے ہیں, بلکہ زیادہ تر جتنے بھی آج کل کے بچے ہیں, ان کا زیادہ ٹائم گزرتا ہے موبائل کی اسکرین. بالکل ایسے ہی ہے. اس کے مثبت پہلو کیا ہیں اور اس کے منفی پہلو کیا ہیں؟ اچھا, بہت چھوٹے بچے کو دینے کے تو مثبت پہلو آئی تھنک بہت کم ہے. ٹھیک ہے, ایک تو آٹزم بہت زیادہ پھیل رہا ہے, اور اس کی میجر ریزن جو ہے وہ اسکرین ٹائم ہے. کیونکہ آسان ہے نا, ایک بچہ کھانا نہیں کھا رہا, اس کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیا, ماں کھانا کھلا رہی ہے, تسلی ہو گئی. بالکل یہ نہیں ریئلائز کرتے کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں. پھر اگین آپ گھر پہ نہیں ہو, آپ کسی ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہو, بچے تو شور کریں گے, چپ کرانا ہے, موبائل پکڑا دیا. تو میری پرسنل اوپینین یہ ہے کہ نیگیٹو اثرات زیادہ ہیں, پازیٹیوٹی کم ہے. اچھا گل صاحبہ, جیسے آپ تیاری کراتی ہیں بچوں کی مہنگے اسکولز میں داخلے کے لیے, لیکن کچھ ایچسن ان کا خاص فیلڈ ہے, تو اس میں جتنے پیسے کماتا ہے 90% یہ دلاتی ہیں پیسے. نہیں تو ان کی یہ ریکوائرمنٹ بھی کچھ ایسے ہیں کہ یار بچوں کا تو ہے ہی انٹرویو, وہ تو کرتے ہیں, ماں باپ کا بھی کرتے ہیں, تو آپ ماں باپ کی بھی تیاری کرواتی ہیں؟ ناٹ نیسیسریلی. ماں باپ کا بیسکلی انٹرویو تو وہ یہ دیکھ رہے ہیں نا, ایک تو نمبر 1 افورڈ کر سکتے ہیں پیسے کہ نہیں, یہ چیک کرتے ہیں کہ فیس دے لیں گے نا. دیکھیے ایچ ایس این کے لیے بہت لمیٹڈ سیٹیں بھی ہیں ان کے پاس, تو ان کو دیکھنا ہے کہ 120 بچہ اگر آ رہا ہے, ویسے کلاس 2 میں جس کو یہ K2 کہتے ہیں 250 کے قریب بچہ ہے, اور پہلا جو فی بل ہے وہ 7.5 لاکھ کے قریب پہلا فی بل آتا ہے, جو انٹری ایگزام جس میں سیکیورٹی بھی ہے, ایڈمیشن بھی ہے, 4 مہینے کی فیس بھی ہے. تو انہوں نے اگر آپ کو ایک سیٹ دی ہے تو انہوں نے دیکھنا ہے پیسے بھی ہے کہ نہیں ہے, اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشن بیک گراؤنڈ کیا ہے. ایچ ایس این اب ویسے پیرنٹس کا انٹرویو چھوڑ دیا ہے, لیکن بہت سارے پرائیویٹ اسکولز ایسے ہیں جو پیرنٹس کا انٹرویو اس لیے کرتے ہیں کہ بیک گراؤنڈ کیا ہے, پڑھے لکھے ہیں, بزنس ہے, اتنا پیسہ ہے, یہ بیک گراؤنڈ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ چل سکیں گے کہ نہیں چل سکیں گے. تو یس ان کی, لیکن میں پیرنٹس کی تیاری نہیں چوتھے مہینے فیس معافی کی درخواست تو نہیں دے دیں گے. اچھا گل صاحبہ, چیٹ جی پی ٹی کا دور ہے آج کل, بچوں کو جو ہوم ورک ہے وہ بھی چیٹ جی پی ٹی سے ہی کرایا جا رہا ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ آسانی ہو گئی ہے یا یہ اچھا نہیں ہے؟ آئی تھنک بہت زیادہ آسانی ہو گئی ہے, لیکن اس کو استعمال کرنا آنا چاہیے. اس کے بھی اگین اگر آپ اس میں سے دیکھ کے بچوں کا ہوگے کہ چھاپ لو, تو وہ تو زیادتی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ ایک چھوٹے بچے کو کوئی ایسے لکھوا رہے ہو کوئی بھی, تو آپ اگر اس کو اس میں سے کوئی پوائنٹس دینے کے لیے ہیلپ کر رہے ہو تو اس کا ایک پازیٹیو سائیڈ افیکٹ مطلب وہ یہ ہے. لیکن اگر آپ نے اس کو کہا اس کو دیکھو اور اس میں سے کاپی کر لو, تو وہ تو پھر زیادتی ہے, پھر بچے کی تھنکنگ سکلز نہیں ڈیولپ ہوں گے. تو اس کو اتنا ہی استعمال کریں جتنی اس کی ضرورت ہے. اچھا گل حسن صاحب, یہ فرمائیے گا کہ آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ ہم بچوں کو کسی بھی اسٹیج پہ E2 K2 جتنے بھی ہیں, K2 ہے, ایمبیسی ہے, جو بھی ہے, یہ بتائیے گا کہ ان کو جب آپ ایک مخصوص اسکول میں داخلہ دلانے کے لیے محنت کرتی ہیں, جیسے ایف ایس سی میں ہم ڈاکٹر یا انجینئر بننا چاہتے ہیں, جب نہیں بن پاتے تو ہم ایک ذہنی تناؤ اور دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں کہ میں ایک ناکام انسان ہوں, میں ڈاکٹر انجینئر نہیں بن سکا. تو کیا یہ عمل ہم بچپن میں نہیں شروع کر دیتے؟ بہت غلط ہے, یہ بہت غلط ہے. اس کا طریقہ یہ کہ پیرنٹس کی اپروچ اس پہ, میں تو زیادہ میں ہر ایک کو ہنستی ہوں کہ میں پیرنٹ کوچ زیادہ ہوں, اور میں ایکچولی بھی آئی ایم اے لائف کوچ آلسو. تو میں یہی کہتی ہوں کہ اگر آپ اپنے بچے کو کہو گے کہ یو آر اے فیلئر یا یو فیلڈ دا ٹیسٹ, اتنی چھوٹی ایج میں اس کے دماغ میں یہ امپریشن آ جائے گا کہ میں نہیں کر سکا, تو اس کی اپروچ چینج کریں کہ ہاں نہ بتائیں بچے کو. لیٹر تو ماں باپ کو آتا ہے, اس کو آپ کہیں کہ بیٹا یو گاٹ ان, بٹ وی تھنک کہ آپ جس اسکول میں جا رہے ہو, ہمیں نہیں ایچ ایس این پسند آیا, آپ جس اسکول میں جا رہے ہو تمہارا ایڈمیشن ہو گیا تھا بیٹا, لیکن میں ایچ ایس این گیا تھا, مجھے پسند نہیں آیا. تھوڑا ماں باپ کا رول بھی آتا ہے نا. اگر آپ نیگیٹیوٹی ڈالو گے بچے کے دماغ میں, فیلئر اس کو بنا دو گے, تو بالکل بچے فیل کرتے ہیں, ساری زندگی کے لیے فیڈ ہو جائے گا کہ میں نہیں کر سکتا, اور بہت چھوٹی ایج میں فیڈ ہو جائے گا یہ چیز. اچھا گل حسن, یہ بتائیے گا کہ ایچ ایس این جو ہے صحیح ہے یا غلط ہے؟ بہرحال بہت سے ماں باپ کا خواب, بچوں کا تو خیر نہیں ہو سکتا, بچے تو اس عمر میں خواب دیکھتے ہی نہیں ہیں, ماں باپ بھی دیکھتے ہیں ان کے لیے. ماں باپ کا خواب ہے ایچ ایس این, ایک خاص کلاس کا, اس میں سے بھی چنیدہ کلاس, ان کا یہ خواب ہے, ورنہ عام آدمی تو خواب بھی نہیں دیکھتا ایچ ایس این کا. تو آپ بتائیں کہ اس کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں, کیا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے اس کو کس انداز میں گروم کیا جائے؟ آپ کی تو سکسیس ریشو بھی بہت زیادہ ہے داخلہ دلوانے کی. الحمدللہ. آئی تھنک بہت ارلی ایج سے ریڈنگ کی عادت کو ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے. میں نے بےتہا جگہوں پہ یہ بات کی ہے, اور پیرنٹس کو میں پہلی بات جب وہ میرے پاس آتے ہیں کہ ایک تو ریالٹی ایکسیپٹ کریں
کہ آپ کا بچہ اتنا پریشر لے سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ بہت چھوٹی ایج سے ریڈنگ کو ڈیولپ کریں اس میں, کیونکہ ہمارے 2 ہی انٹری پوائنٹس ہیں جو میجر انٹری پوائنٹس ہیں, گریڈ 2 اور گریڈ 7. باقی تو بورڈنگ کی سیٹیں ہوتی ہیں, اور وہ یوزلی پاکستان کے دور دراز کے علاقے سے آتے ہیں. ان بچوں کی اردو اور میتھس تو بہت اچھی ہوتی ہے, پھر وہ انگلش کے لیے تھوڑا اسٹرگل کرتے ہیں, تو اس میں پھر بہت جلدی چھوٹی ایج سے ان کی ریڈنگ کے اوپر کام کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے. اچھا جی, آپ ایک ایجوکیشنسٹ بھی ہیں, تقریباً 1-2 دہائیوں سے آپ کا تجربہ بھی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں بنیادی برائیاں کون سی ہیں, خامیاں کون سی ہیں, یو کین سے؟ اب آئی تھنک سب سے بڑی ڈسکرمنیشن بہت زیادہ ہے گورنمنٹ اسکولز میں اور پرائیویٹ اسکولز میں. ایک بیلنس, مطلب اسپیس بٹوین دا ٹو از ایکسٹریم. اتنا بھی نہیں ہے کہ تھوڑا سا ہم کہیں کہ تھوڑا سا ڈفرینس ہے تو جو پیرنٹس چاہتے بھی ہیں گورنمنٹ اسکول میں ڈالنا وہ بھی نہیں ڈالتے, اور اپنی جیب سے ناظرین یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ بات وہ خاتون کر رہی ہیں جو بچوں کو ایچ ایس این کالج میں داخلہ دلا رہی ہیں, وہ بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ ظلم ہے اس ملک کے ساتھ یہ طبقاتی نظام تعلیم. بالکل ہے, بالکل ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر بہت آگے چلا گیا ہے, ٹھیک ہے, اس کے لیے فیسیں بھی انہوں نے بہت زیادہ بڑھا دی ہیں. سو ڈفرینس بٹوین دا ٹو بہت بڑھتا جا رہا ہے دن بدن. یہاں ایکسپوجر بہت زیادہ ہے, فیسلٹیز بہت زیادہ ہیں, پرائیویٹ اسکولز دن بدن ترقی سے زیادہ, ٹھیک ہے ماں باپ سے پیسے لے رہے ہیں, میں مان رہی ہوں, وہ اس چیز کو ہم اگر ایک چیز پہ سائڈ پہ کر دیں تو وہ آگے سے آگے جا رہے ہیں, جبکہ ہماری گورنمنٹ اسکول پہ ابھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں ہمارا رول آئی تھنک یہ ہونا چاہیے کہ ایز اے ٹیچر مجھے بھی چاہیے کہ جا کر, میں کچھ جگہوں پہ کر بھی رہی ہوں, اب میری کوشش ہوتی ہے کہ میں فرائیڈیز کو جا کے کسی نہ کسی جگہ پہ والنٹیئرلی تھوڑا سا کام کر لوں, لیکن یہ ایک بہت چھوٹی سی کوشش ہے, بہت چھوٹی, یہ بہت لوگوں کو کرنے کی ضرورت ہے. اچھا گل صاحبہ, آپ نے ہزاروں بچوں کے ساتھ کام کیا ہے, آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ایک ذہین بچے کی تعریف کیا ہے؟ آئی تھنک آل راؤنڈر, ہر وقت پڑھے گا نہیں, ایک بیلنس رکھے گا, کھیلنے میں بھی اچھا ہوگا, اور اس کو موقع بھی دیا جانا چاہیے. بہت ساری مائیں کیا کرتی ہیں جی 4-4 گھنٹے بچے کو بٹھا کے پڑھا رہی ہوں, مجھے آ کہتی ہیں اس کو میں نے کل 4 گھنٹے پڑھایا. میں نے کہا فائدہ وہ 20 منٹ کا ہی ہوگا جس میں اس نے فوکس کیا. خدا کے لیے 4 گھنٹے نہ پڑھاؤ, 20-25 منٹ اس کو پڑھا کے چھوڑ دو, اس کو ریسٹ دو, بریک دو. آئی تھنک بیلنس ہونا بہت ضروری ہے زندگی میں. اچھا جی, سوانا کا سوال, 4 آپشنز, ایک آپ نے سلیکٹ کرنی ہے. سوال یہ ہے, اگر آپ کو اختیار دیا جائے کہ پاکستان کا تعلیمی نظام ٹھیک کریں تو کیا کریں گی؟ یکساں نظام تعلیم نافذ کریں گی, ڈگری کے ساتھ لازمی سکلز شامل کریں گی, سرکاری اسکولوں کو ایچ ایس این کے معیار تک لائیں گی, تعلیم کے نام پر بزنس بند کریں گی, یا ایچ ایس این کے معیار کو سرکاری اسکولوں تک لائیں گے؟ کیا کریں گی؟ آئی تھنک نمبر 2 کہ تعلیمی ڈگریز کے ساتھ سکلز کو لانا بہت ضروری ہے. ویری گڈ. ریئل پرابلم.